محمد ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم موركم خذ يدي ساحل لنا أسكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب درود پاک پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانوں دا خالق مالک اور رازق ہے انگنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناچ اور کریم آقا علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام علی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار جید علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص بانی و چیئرمین جامعہ قمر اسلام ٹرسٹ جناب استاد علامہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد جمال قادری صاحب زیدہ مجدہو اور عالم جلیل حضرت علامہ مولانا محمد حامد سید مصطفی صاحب اور تمام احباب اگر لسٹ ہے تو میں دے دو میں علماء دے نام اللہ چلو بہرحال صاحب نو سلام بھی ہے اور دعا بھی ہے اللہ پاک تمام علماء حق تسایہ تعدیر سلامت فرمائے اور مسل کے حقہ دی مزید خدمت دی توفیق عطا فرمائے تو اسی علماء دی مشایخ کی زیارت فرما رہے ہو میں اسماء گرامی تو واقف نہیں ورنہ میرے واسطے سعادت سی علماء دا نام لینا اور میں ادھے چ اپنی عزت محسوس کرنا اللہ پاک انہاں سب دا سایہ تعدیر سلامت فرمائے بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرانگا جڑے چند الفاظ تواڈے سامنے تلاوت کیتے اللہ وحدہ لا شریک فرماندہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد زمین میں نہ کرو تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون ہم تو سنوارنے والے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو ریفارمرز ہیں تو یہ ان کا دعویٰ ہے اب کون کیا کہتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں بلکہ یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر شخص جھوٹا ہو سکتا ہے مقرر کی تقریر غلط ہو سکتی ہے واعظ کا واعظ غلط ہو سکتا ہے پیر جھوٹا ہو سکتا ہے خطیب جھوٹا ہو سکتا ہے سیاستدان جھوٹا ہو سکتا ہے کوئی بھی عالم جھوٹا ہو سکتا ہے دنیا میں جو ہے وہ استاد جھوٹا ہو سکتا ہے مگر یاد رکھیے گا اللہ کا کلام غلط نہیں ہوتا میرے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہوتا
باقی ہر جگہ پہ جھوٹ ممکن ہے، لیکن رب کا کلام اور میرے نبی کا فرمان، اب جو سچا ہوگا نا وہ ان جیسا ہوگا، جو اس سے ہٹ کے ہوگا وہ جو بھی دعویٰ کرے وہ ہمارے نزدیک سچا نہیں ہو سکتا۔ اب رب نے ان کو کہا کہ تم فسادی ہو، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو امن والے ہیں، ہم تو جو ہے وہ حق والے ہیں، تو وہ یہ ان کا دعویٰ ہے، مگر ہر دعویٰ باطل ہے، میرے رب کا کلام سچا ہے۔ حضرات عزیز وقار، لیکن پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فساد کسے کہتے ہیں۔ چوری، ڈکیتی، قتل، کرپشن، دنگا فساد کرنا، لڑائی کرنا، کسی کا حق غصب کرنا، یہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ لیکن اگر میں اس کو تھوڑی تفصیل سے عرض کروں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی بھی جگہ کا جو مروجہ قانون ہوتا ہے، چاہے وہ مورل ویلیوز ہوں، چاہے وہ نیشنل لا ہو، چاہے وہ لوکل لا ہو، یا کوئی بھی جو ریت، رسم، نارمز، نوشنز، کسٹمز ہوتی ہیں، جو رائج ہوتی ہیں، جن کو اجتماعی طور پہ معاشرہ قبول کر لیتا ہے، اس کے مقابلے میں اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فکر کو حق سمجھتے ہوئے معاشرے سے بغاوت کرنا، امپلیمنٹڈ جو لا ہے اس کو وائلیٹ کرنا، جو اس سے جو ہے انکار کرنا، چاہے وہ رسم سے کرے جو جائز چیزیں ہیں، چاہے وہ تہذیب سے کرے، کلچر سے کرے، وہ قانون سے کرے، اور اس کے انکار سے اس کے جو ہے وہ جو نتیجہ نکلے گا اس نتیجے کو فساد کہا جائے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ میرے خیال ابھی نہیں سمجھے۔ میں آپ کو مزید آسان کر دیتا ہوں، جو سمجھ دو دے تو پھر آپ کو بول پیں دے۔ میں اس کو مزید آسان کرتا ہوں کہ 22 کروڑ پاکستانی، کیونکہ نمی مردم شماری تو ہوئی کو نہیں، پرانے فگرز ہی میرے کول نے، 21 یا 22 کروڑ پاکستانی ایک طرف ہو، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ایک طرف ہو، آئین ایک طرف ہو، قانون ایک طرف ہو، دین ایک طرف ہو، مذہب ایک طرف ہو، معاشرے کے سارے جماعتیں ایک طرف ہوں، اور پاکستان کے اندر چند نوجوان لڑکے لڑکیاں کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں کھڑے ہو کے کہیں میرا جسم میری مرضی، تو اس کو فساد کہا جاتا ہے۔ اب سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ پورا معاشرہ ایک طرف، قانون ایک طرف، تہذیب ایک طرف، حیا ایک طرف، اور یہ چند نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ پورے قانون کے مقابلے میں، آئین کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں، تہذیب کے مقابلے میں، ہمارے حیا کے کلچر کے مقابلے میں، ہماری جو ہے وہ اپنے رسم و رواج کے مقابلے، ہماری ریتوں کے مقابلے میں ایسی فکر کو پروموٹ کرے جو مقامی نہ ہو، جو حیا اور شرم کے تقاضوں پہ پوری نہ اترتی ہو، اور وہ کہیں میرا جسم میری مرضی، تو اس نعرے کو بھی فساد کہا جائے گا، اس عمل کو بھی فساد کہا جائے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ قانون کے مروجہ رواج کے خلاف کام کرنا۔ حضرات عزیز وقار، اب اگر کوئی یہ کہے کہ شاہ جی ہر بندے نو حق حاصل ہے، اسلام بھی حق دیندا ہے، آئین بھی حق دیندا ہے، دنیا دے اوتے اس حق نو تسلیم کیتا جاندا ہے کہ بندے آزاد پیدا ہوئے نے اور آزادانہ مرضی نال جو چاہن کر، بالکل درست ہے، میں دا جڑا انہوں ڈس ایگری نہیں کرتا، میں دے خلاف نہیں جاندا، بالکل درست ہے کہ ہر بندہ آزاد پیدا ہویا، وہ دی مرضی آزاد ہے، جو چاہے کرے، مگر او دا بھی ایک حد ہے۔ میں وہ دی بھی تو مثال عرض کر دیں، ایک بندہ اپنے پیسے دی گڈی لوے، انہوں لے کے اپنے گھر چلا جائے، اپنے گراج اندر گڈی کھڑی کرے، اپنے کچن جائے، اپنی ماچس لوے، اپنی تیل لوے، تے اپنی گڈی دے اوتے اپنا ہی ماچس لا کے، اپنی تیری لا کے گڈی ساڑ دے، تے او دی گڈی او دی مرضی، میں نے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ گل سمجھو کہ نہیں؟ بھئی گڈی او دی، پیسے او دے، گھر او دا، اگ او دی، نہ میں نے کوئی اعتراض ہے، نہ تانوں کوئی اعتراض ہے، او دا حق ہے جو مرضی کرے، مگر یاد رکھنا جدوں او اپنے پیسے دی اپنی گڈی لے کے جی ٹی روڈ تے آ جائے، موٹر وے تے آ جائے، تے پھر آکھے میری گڈی میری مرضی، رکھیا نہ ہن قانون مننا پینا ہے، ہن تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہن کلا تو نہیں، ہن تیرے نال پورا معاشرہ شامل ہے۔
اگر تو اپنی مرضی کریں گا، ساڈے اتنے قانون یہ ہے کہ جدو بندہ ڈرائیو کرتا ہے تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کرتا ہے، کھبے پاسے جانا ہے، آن والا جڑا دائیں آتا ہے۔ ہوں بندہ آکھے جی میری گڈی میری مرضی، لائسنس بھی میرا، میں کھبے نہیں میں سجے جانا ہے، وہ اپنی جان بھی خطرے چ، اگلے دی جان بھی خطرے چ۔ وہ جڑی اپنی مرضی کرے گا قانون توڑے گا، اور اپنی خواہش کا اظہار کر کے یہ نعرہ لاوے جی میری گڈی میری مرضی، انہوں آکھیں گے نا اے جڑا حادثہ ہویا نا یہ تیرے اس نعرے دے عمل دا نتیجہ ہے، اور یہ زمین تے فساد ہے، یہ زمین تے فساد ہے۔ مسلمان یاد رکھنا، پہلی تو گل ہے نہ کسی دی مرضی ہے تے نہ کسی دا جسم ہے۔ جے اپنی مرضی تے اپنا جسم ہوتا نا تو بندہ اپنی برتھ ڈے خود پلان کرتا کہ میں میرا ماں فلانی ہونی چاہیے، پیو فلانا ہونا چاہیے، جگہ فلانی ہونی چاہیے، فلاں وقت میں پیدا ہوں گا۔ نہ بندہ پیدا اپنی مرضی نہ ہوتا ہے، نہ مردا اپنی مرضی نہ، وہ آندا بھی رب دی مرضی نہ، جاندا بھی رب دی مرضی نہ۔ تے درمیانی جڑی زندگی نا وہ اللہ رسول دے حکم نو مننا پینا ہے۔ برادران اسلام قانون نو توڑے، آئین نو توڑے، تہذیب دے خلاف چلے، اور بالخصوص جڑا ڈیوائن کمانڈمنٹس نے، آسمانی احکامات نے، میرے رب دا نظام ہے، میرے اللہ دا قانون نے، انہوں چیلنج کرے، او دے نتیجے او چیلنج کرن دے قانون توڑن دے جڑا نتیجہ ہوئے گا انہوں کی آکھیا جائے گا۔ میں ایک تو اور مثال عرض کر دیا، میں اپنے تعلیمی سلسلے ملک تو کچھ عرصہ 4-5 سال بعد رہا، میری ٹیچر سی ایننگ گرفٹ لنڈن، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پڑھاندی سی۔ انہیں بڑے لمبے 3 دن انہیں یونیورسل ڈیکٹرشپ آف ہیومن رائٹس اور یورپی کنونشن آف ہیومن رائٹس کا لیکچر دیتا۔ ان دنیا دوتے بڑے مذاہب نے، بڑیاں سوچاں نے، بڑی آئیڈیالوجیز نے۔ انہیں جناب ہندو ماتے، سکھ ماتے، جدائزم ہے، کرسچینٹی ہے، لیکن 3 دن جدوں بھی تنقید کیتی ہے نا انہیں صرف اسلام تے کیتی۔ انہیں حالانکہ ہندوازم دے اندر جنہاں کمپیریزن آف ریلیجن جڑے سٹڈی کیتا، اور انہیں پتہ ہے کہ ہندوازم دے بہت ساری چیزاں نے جڑیاں عورتاں دے آج بھی 4تھا یا 5واں نمبر ہے جتے خواتین غیر محفوظ نے، انہوں ایک انڈیا ہے، لیکن انہیں پورے 3 دن دے اندر نہ ہندوازم پہ گفتگو کی تھی، نہ انہیں عیسائیت تے بولی، نہ جڑی یہودیت تے بولی، نہ بدھ مت تے بولی، نہ عیسائی، نہ سکھ مت تے بولی۔ جدوں گل ہوئے انسانی حقوق دی، عورت دے حقوق کہ اسلام بڑا معاذ اللہ ظلم کردا ہے، مسلمانہ دے اندر ہے وے، قرآن دے اندر ہے وے، وہ دے جو بہت سارے ایشو سن۔ 2 نے مین انہیں کہ ایک تے دیکھو کہ ایک کہندے نے جی ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت انہیں حق نہیں دیں دے، سو ایک بڑی ڈسکریمنیٹری لا ہے، امتیازی سلوک ہے، دیکھو جی ظلم ہے کہ مرد 4 کرے تو عورت جڑے ہوتے پابندی ہوئے۔ دوسرا انہیں وراثت دے والنا کہا جی انسان جینڈر ایکویلٹی دے خلاف ہے کہ جی دیکھو بیٹی نو بیٹی نالو اسلام ادھا حق دیندہ ہے وراثت دا، لہٰذا اے بڑا ظلم ہے، اے خواتین دے حق تے ڈاکہ ہے۔ وہ جدو لیکچر ختم ہویا سوال و جواب دے نشست شروع ہوئی نا، میں کہا میڈم یاد رکھنا بی بی گل سن، اے جڑا قانون ہے نا فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، میں کہا پتہ کدے واسطے ہے؟ اے اس بندے واسطے ہے جڑا رب نو مند ہے، جڑا اللہ نو بھی مننے، اللہ دے رسول نو بھی مننے، قرآن نو آخری کتاب مننے، تے اسلام نو کامل تے مکمل دین من جاؤ۔ میں کہ صرف او دے واسطے قانون ہے، میں کہ نہ تو قرآن مننی ہے، نہ تو خدا مننی ہے، نہ تو رسول مننی ہے، نہ تو اسلام نو مننی ہے، تیرے واسطے دے قانون ہے ہی نہیں۔ تیرے حق تے ڈاکہ کیوں تو پاویں 8 کر لے، تینوں تے اسلام ڈکدا ہی نہیں، اے تے انہوں روکدا ہے جڑا مسلمان ہوئے۔ تے باقی میں کہا جڑی گل ہے نا جی ظلم، میں کہا ظلم میں مسلمان نہیں یا معاذاللہ اسلام اچ نہیں، ظلم تواڈے اندر ہے کی؟ میں کہا بیسیت مسلمان بیٹے، سانو اس گل تے فخر ہے کہ اللہ نے ساڈے باپ نو ساڈے واسطے 4 ماواں دی اجازت دیتی، سانو فخر ہے، وی آر پراؤڈ آف دیٹ۔ تواڈے چوں ہے ماشاءاللہ سینکڑیاں دی تعداد تسی بیٹھے ہو، کیا کسی نے اس گل تے شرم ہے کہ میری 2 ماواں نے؟ بولو 3 ماں اسی تے خالہ نو بھی ماں سمجھنے ہیں تے پھپھی بھی ماں ہی ہوندی، اسی تے پنڈ دی ہوں جو مائی نو بھی اماں جی کہنے ہیں، سانو تے ماں بنان لگیا فخر ہی بڑا ہوتا ہے۔ اے بیسیت مسلمان بیٹے ساڑھے واسطے شرم نہیں، اے امبیرسمنٹ نہیں، اے ساڑھے واسطے کوئی شرمندگی دا سبب نہیں کہ لوکی اگنی ویکھو تیریاں 4 ماواں نہیں، تے اسی آنے چنگا نا ادھج کیا رجے۔ میں کیا سانو ساڑھے 4 ماواں نے تے پیو، تو میں کہا تو آڈے چھے ماما بھی گن لو تو پیو بھی گن لو،
انہاں چ ماں ایک ہوندی تے پیو ہر ہفتے بعد انہیں بدلیا ہوندا اور یہ کسے جگہ تے یورپ اندر باپ دا نام نہیں ہوندا پلیس آف برتھ ڈیٹ آف برتھ تے مدرس نیم جمعہ کتھے کیڑی تاریخ نو پیدا ہویا ہے یہ دی ماں کون باپ دا نام کیوں نہیں ہوندا کیونکہ انہاں دا باپ ہوندا ہی نہیں میں کہ اے ظلم ہے کہ او دی وراثت دا حق اسٹیبلش نہیں دا ساڈے نکاح تو بعد نانو نفقہ او دا وجہ بندی او دے پورے رائٹس کے اسٹیبلش ہوندے نے میں کہا ظلم میں وے کہ انہوں پتہ ہی نہیں ہے میرے بالاں دا پیو کون ہے نہ کسی دے وارث بندے نے نہ انہاں دا کوئی باپ بندا ہے اے ظلم میں دوجا میں کہہ رہا کہ گل ہے وراثت دی میں کہ بھی تانوں غلط ہے یقین کیجئے کوئی اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا کوئی میرے رب کے نظام عدل کو نہیں جانا یہ دین فطرت ہے یہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا شاہ جی نہیں بیٹی نہ لو بیٹی نو ادھا حق ملتا ہے میں کیا بالکل غلط کون کہتا ہے کم ملتا ہے بلکہ میرے نزدیک بیٹی کو بیٹے سے زیادہ ملتا ہے میں ادھی مثال عرض کر دینا ایک بندہ 1.5 لاکھ روپیہ چھاڑ کے دنیا تو وصال کر جائے ایک تھی ہوئے پتر نو کنا ملیا 1 لاکھ روپیہ کنا تے بیٹی نو 50,000 انہیں نمبر بے کے نو کہنے بیکھیا جے انہوں لاکھ ملیا تو بیٹی نو 50,000 اے ظلم ہے بیٹی تے عورت ہوندی بات تو کم ملیا میں کیا کم نہیں ملیا دھیان نال دیکھو تسی اسلام دے مزاج نہیں سمجھے جس کو شریعت نے لاکھ دیا ہے نا اس پہ ذمہ داریاں بھی دیکھو ماں کی ذمہ داری بھی اس پہ ہے باپ کی ذمہ داری بھی اس پہ ہے بیوی کی ذمہ داری بھی اس پہ ہے بچوں کی ذمہ داری بھی اس پہ ہے بہنوں کی ذمہ داری بھی اس پہ ہے اور جس کو 50 ملا ہے نا اس پہ ذمہ داری اللہ نے کوئی نہیں رکھی جس کو لاکھ دیا اس پہ 20 ذمہ داری ڈال دی ہے اور جس کو 50 ملا وہ فقط اس کی ذات جس کو 50 ملا نا نصف جس کو تم نصف کہتے ہو جس کو تم آدھا کہتے ہو وہ صرف وہ دی ذات واسطے ہوئے تو جنہوں لاکھ ملیا نا وہ جی میں ٹگا نہیں پورا مال گڈا کھچ دا کہ رب نے سانو ٹگا بنایا اللہ پورا فیملی تو ہی کھچنی اور اس گلتے فخر ہے سانو کہ رب نے سانو پار چکن والا بنایا ہے اس گلتے مسلمان دوڑیا نہ کر تیرے ذمے میں کھوا کے خوش ہویا کر کھا کے خوش نہ ہویا کر کھانا کوئی کمال نہیں کھوانا کمال ہے یاد رکھیا جی مرد میں اس گلتے آج کل لوگ جو ہوندے نا انہوں نے کارو لپو جی منڈے نو نوکری بھی دیں گڈی بھی دیں وہ ڈوب کے مر جب میک اپ کر کے انہوں نے کہا تیرے وال برات لے کے آ جائے یہ کہنا بندیاں دے پترہ کام ہے تینوں رب نے مرد بنایا ہے یہ نہ سوچ کے اگلے میں کی دیں گے یہ سوچ میں انہوں کی دینا ہے اپنے زور بازو تے تو سامین زیوکار جنہوں ادھا ملیا نا وہ صرف وہ دی ذات واسطے دی اللہ نے مردنوں جے زیادہ رکھیا نا تو وہ ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے تو جنہوں آلے بھی یہ گال سمجھ نہیں نا ہوندی کو کارے بندے ہوندے بی بی اس نمی فکر تو متاثر ہو جاندی کہ نہیں جی دیکھو بڑا ظلم ہے تو بڑی مارڈن تے انلائٹن تے بڑی لیبرل ہونا کو بی بی گالی کوئی نہیں تو لاکھ تو لے 50 سانو دے تے ساڑھا خرچہ تو چک لے شام میں تو لاکھ پتا جائے گا لاکھ کمیں لئی دے یہ اللہ نے مرد نو حوصلہ دیتا ہے بیبیاں دے نال دے نو لون نہیں دیں دیاں دے نے مک گیا ہے یہ مرد نو اللہ حوصلہ دیتا ہے تو سامین زیوکار کاش اس قوم نو سمجھ آ جائے کہ اسلام دے اندر ہی اس قوم دی نجات ہے فقط قرآن میں اس قوم کی عزت ہے ترقی عروج بلندی اور نجات ہے تو اللہ کے قانون میں دنیا کا ہر قانون غلط ہو سکتا ہے مگر میرے رب کا قانون غلط نہیں ہو سکتا اقبال نے کہا تھا نا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چاہے کاش یہ قوم بلکہ جو تسی پڑھو تو میں نال پڑھ دیں پکی گالے پڑھنا جے نا میں اے نہ ہوئے میں آپ زبا دعائیں تے نال ترلے بھی کرا میرے نال پڑھو بھی تسی تیان پیشا نہیں کرنا میرے حال بیٹھنا گوڑے بھی تھلے کرنا تو مسکرا کے بیکھیا جے غصے نال تو سامین زیوکار مل کے میرے نال آکھو حضرت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال آندن پہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل مل کے سارے میرے نال آکھو بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس
شہر کے اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے یا رب اللہ سے دعا مانگے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے مل کے میرے ساتھ کہیں جو روح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے اور میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے ارے جو ملک ہے جس کا نعرہ یہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح جس کی قیادت کر رہے تھے حضرت امیر ملت سید جماعت علی کہیں مولانا عبدالحامد بدایونی کہیں پہ حضرت روحانی ارے کہیں پہ عالم یہ تھا اکابرین اہل سنت مسلمانوں کے جو اکابرین کے وہ جا رہے تھے نعرہ کیا لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مگر 70 سال کے بعد بھی آج بھی قوم کا اپنی منزل نظر نہیں آ رہی ارے لوٹ جا 70 سال کے پیچھے قائد اعظم کی قیادت میں اس نعرے کو اپنی سماعتوں میں اس گونج کو محسوس کرو میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ ارے وہ نبی کے نام لیوا دین مصطفیٰ کے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم یہ ملک ایک تجربہ گاہ کے لیے لیتے ہیں جہاں اسلام کا قانون ہوگا جہاں قرآن کا قانون ہوگا جہاں شریعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی جہاں اقلیتوں کو حق ہوگا مگر نہ اقلیتوں کو حق ملا نہ دین مصطفیٰ کا نفاذ ہوا میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا ارے جہاں عبادت گاہیں جلاؤ دی جائیں جہاں پہ مسجدوں کو جو ہے گرا دیا جائے جہاں مندر اور کلیسا اقلیتوں کے حقوق میں ڈاکہ ڈالا جائے ارے جہاں پہ سرداروں کی سرداری ہو غریب کی کوئی عزت نہ ہو میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا ارے جہاں شرم و حیا کا کلچر چھین لیا جائے جہاں پہ طوائفوں کا راج ہو جائے جہاں پہ ناچنے والیاں گانے والیاں باعزت ہو جائیں وہ ایوان اقتدار میں پھرتی ہوئی نظر آئیں جہاں ناچنے والی کنجریوں کے گلوں میں صدارتی تمغے ڈالے جائیں میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا جس مینارے پاکستان کے سائے تلے ارے دو قومی نظریے کا نعرہ لگتا تھا شرم و حیا کا کلچر تھا آج وہی ارے ایک فحاشائی عورت اپنے جسم کو لے کے جو ہے وہ مینارے پاکستان کے سائے تلے اپنے جسم کی نمائش کے لیے آئے اور چند لونڈے اس کے پیچھے آئے اور ساری دنیا اس فحاشا کا تحفظ کرے حیا کا کلچر چھن جائے سیدہ زہرا
زہرا کی چادر تطہیر کو جو ہے پامال کرنے کی جسارت کی جائے. میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں. محتاج جہاں کلمہ پڑھنا گناہ بن جائے, جہاں پہ خدا کا نام لینا جرم بن جائے, ارے جہاں ختم نبوت کا نعرہ روک دیا جائے, جہاں پہ اسیران ناموس رسالت جو ہے ان کو چھوڑا نہ جائے, ارے جس ملک کے اندر میرے مصطفیٰ کی اہانت کی جائے, جہاں جو ہے گستاخوں کو چھوڑ دیا جائے. میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, عظمت و شان مصطفیٰ حضرت قبلہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب حافظ آبادی. برادران اسلام یاد رکھنا, اس کلچر کو آپ کو روکنا ہوگا. ہم حیا والے ہیں, ہماری بیٹیاں کسی طوائفہ کی پیروکار نہیں, وہ چادر زہرا کی وارث ہیں, وہ سیدہ زینب سلام اللہ ثانی زہرا کی وارث ہیں. ہمارے بیٹے مولا حسن مولا حسین کے وارث ہیں. اس کلچر کو شدت کے ساتھ روکنا ہوگا. وہ یوس جیسے طوفان آتا ہے نا, یہ بے حیائی کا کلچر اس طرح ہے. ہمیں اپنی بیٹیوں کو بتانا ہے کہ ازواج مطہرات کی عظمت کیا ہے, ورنہ روئیں گے, نسلیں روئیں گی, کوئی چپ کرانے والا نہیں ہوگا. مسلمان گھر میں یہ میری تقریر سن کے اپنے تک رکھنی ہے نا, تو پھر فائدہ کوئی نہیں. جتنا دین سیکھو اتنا دین سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سکھانا شروع کرو. آج اسی سارے جانو تبلیغ کر رہے ہیں, گھر بیوی نہ گل نہیں کر دو, کہنے یہ جڑی مینوں تبلیغ کرنا پہلے آپ کے سیکھ لے. خود با کردار بننا ہوگا نا, تب بیوی مانے گی. بیٹوں کو کیا سکھائیں گے؟ پہلا آپ جڑا کام بیٹن رکھنا, پہلا آپ چھڈنا پینا ہے. میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک بی بی آگئی, کملی والا میرا منڈا مٹھا بڑا کھاندا ہے, گڑ بڑا کھاندا ہے, کملی والا سے انہوں منع فرما دو. نبی نے فرمایا کل لائیں. بی بی دوبارہ اپنا بچہ لے کے کل لائی. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا نہ کھائیں. بی بی بڑی حیران ہوئی, یار صلی گل کل ہی کہہ دیں گے, پھیرا کیوں مروایا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کل میں آپ کھادا سی, میں کیوں ڈکدا. تے اسی لوگ اپنے بالا نو آنے پتر نہ انج نہ کرنا, وہ ویندا جو ابا نہیں روکدا, میں کیوں رکا. خود با کردار ہوں گے تو اولاد با کردار ہوگی. یہ یاد رکھیا جائے. تو سامعین ذی وقار, لا تفسدوا فی الارض, اگر میں ادھر ہی گفتگو کرا تو بات توالت چلی جائے. قرآن کے نے کہا لا تفسدوا فی الارض, فساد نہ کرو زمین تے. جو رب نے کہنا فساد, انہاں کہ اسی تے اصلاح کرنے. آج انہاں نے پوچھ لو, وہ بھی اندنے اسی تے ہیومن رائٹس کی گل کرنے, ہم تو حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں, ہم تو حق کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیا جے دھوکھا ہے حقوق نسواں ہوئے نا, تو اس عورت دا حق ہوئے جڑی پنڈا چاج بھی گوئے پی تھپ دی. کدی کسی ہو دے حق دی گل کی تھی نہیں. ہزارہ ساڑھے تے ملک دی بدقسمتی نے ہون تے ماما بچے سڑکاں تے پہ جنم دین دیا, رکشیاں پہ بچے جنم دیتے نے, انہاں دے حق دی کوئی گل نہیں. جڑی قانون توڑے, اسلام توڑے, ماں پہ دی عزت تار تار کر کے جاؤ, دا حق تے نظر آؤں دے. ہمارے معاشرے میں کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ماں ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, یا بیوی ہوتی ہے. نوجوان بیت بالکل سمجھانا پیا, کوئی انہاں چکرانچ نہ پئی جی میری گرل فرینڈ ہوئے. ٹی وی ڈرامے, فلم, سوشل میڈیا یہی دکھایا جا رہا ہے. کوئی گل نہیں جی, خیر ہے دوستیاں ہوندیاں نے, بالکل نہیں. غیر مرد کی کسی غیر عورت سے کوئی دوستی کا رشتہ نہیں ہوتا. ہمارا رشتہ یا ماں اور بیٹے کا ہوتا ہے, یا بہن اور بھائی کا ہوتا ہے, یا باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے, یا میاں اور بیوی کا ہوتا ہے. کوئی اور رشتہ نہیں. تو جیڑا آکھے نا نہیں جی میں لیبرل ہو گیا تو میرا حق کیوں ہونا, میں بڑا پڑھ لے گیا, میں لمز دا تے آکسفورڈ دا تے کیمبرج دا پڑھیا,
تو میں گرل فرینڈ بناؤں آکھو بالکل ٹھیک ہے تو بنا، مگر جو تیری سسٹر تیری ہمشیرہ کسی دی گرل فرینڈ بنے پھر وہ غصہ نہ کری۔ اگر اینا بغیرت ہے نا کہ جنوں تو گرل فرینڈ بناویں اتھے تو آکھے لیبرلزم، تو جے تیری سسٹر کسی نہ دوستی کرے تو اتھے تو آکھے غصہ آ جائے بہنوں مارے کیوں مارے؟ جو او کسی دی بیٹی ہے تو انہوں بھی بیٹی سمجھ۔ یہ رشتہ وہ بنائے جڑا انگریزاں ورگا بغیرت ہو جائے، جڑا بار بیل ہوئے تو پیو آکھے تینوں تیرا بوائے فرینڈ آئے۔ اگر انہا بغیرت نہیں نا تو پھر وہ غیرت اپنی ایمانی اور قومی غیرت کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ لا تفسدوا فی الارض، قانون خدا کے خلاف نہ چلو، نظریہ، سوچ، فکر، کردار وہ رکھو جو میرے رب نے قرآن میں نازل کیا۔ انہاں کہا جی نہیں we are reformers, we want reforms on the face of earth، اسی تے اصلاح چاہنے ہیں سوارن والے۔ رب نے فرمایا اچھا اگر تسی سوارن والے ہو، اصلاح والے ہو، امن والے ہو تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، پھر اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا کردار او نہیں جو تسی آندے ہو۔ میرے اللہ نے فرمایا میں قرآن نبی والکا لیا، میرے نبی نے وہ ایمان والے تیار کیتے ہو۔ کما آمن الناس، انج دا ایمان رکھو۔ یا اللہ کیویں دا؟ فرمایا جویں دا میرے ابو بکر صدیق دا ہے، جویں عمر فاروق دا ہے، جویں عثمان غنی دا ہے، جویں مولا علی دا ہے، جویں طلحہ زبیر دا ہے، جویں بلال و سلمان دا ہے، جویں مولا حسن مولا حسین۔ کما آمن الناس، ایسا ایمان لے کے آؤ، ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسا نظریہ، ایسا کردار جن کو میرے نبی نے ہاتھوں سے تیار کیا، وحی کی روشنی میں تیار کیا۔ کما آمن الناس، جو رب نے فرمایا نا انج دے کما آمن الناس، ادا اگوں نے بھی جواب دیتا۔ انہاں کہا جی اچھا انج دا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، معاذ اللہ انہوں نے کہا جی ہم ان پاگلوں جیسا ایمان لائیں۔ انہوں نے میرے نبی کے صحابہ کو پاگل کہا، بے وقوف کہا، معاذ اللہ۔ یہ توجہ ہوئے تو گل کرا ہے توجہ۔ میرے نبی کو تبرہ کرنے والے، دشنام ترازی کرنے والے، تان کرنے والے کون تھے؟ مومن نہیں تھے، وہ کفار اور منافق تھے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ان کافروں اور منافقوں نے میرے نبی کے صحابہ کو پاگل کہا، زبان درازی کی۔ پتہ یہ چلا جو مصطفیٰ کے صحابہ پہ اس طرح تان اور تبرہ کرتا ہے نا وہ مومن نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے کہا تو رب نے فرمایا اچھا تو سب میرے نبی دے صحابہ نو پیان دے، تو نبی دے صحابہ نہیں بولے۔ قرآن نے کہا لا انہم ہم السفہاء، رب آندہ پاگل ہے نہیں، پاگل تسی ہو۔ یہ بھی پتہ لگ گیا نبی دے صحابہ تے تان ہوئے، تبرہ ہوئے، انہاں دی عزت دا دفاع کرنا میرے رب دی سنت، میرے اللہ دی سنت ہے جڑا میرے نبی دے صحابہ دے متعلق زبان درازی کرے۔ انہوں نے معاذ اللہ میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوفہ کیا۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، فرمایا او نہیں پاگل تسی ہو، تنو کی پتہ ہوئے میرے نبی دے صحابہ دا مقام کی ہے۔ اللہ یاللہ اللہ یاللہ نبی کے صحابہ، اللہ یاللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ سراپا وفا ہیں۔ سارے مل کے میرے نعرہ کھوئے اللہ یاللہ اللہ یاللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ سراپا وفا ہیں۔ ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں عثمان اور مرتضیٰ ہیں۔ اللہ یاللہ اچھی میرے نعرہ کھوئے اللہ یاللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ سراپا، اور
اور سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو صحابی سجدیاں نل نہیں بندا صحابی قرآن دی تلاوت نل نہیں بندا صحابی وہ حج کریاں نہیں بندا نفل و نوافل پڑھیاں زکات دیاں نہیں نا وہ صحابی عبادت نل نہیں بندا صحابی کون بندا ہے جدے سینے وچ میرے نبی دا پیار ہوے اس محبت نال نبی نو ویکھے اس محبت دنیا جو چلا جائے سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو آنکھوں میرے نالے سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں اوے سونا ہی ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں اوے سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دلات نورانی ہے کالی زلف تے آکھر مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بریوں سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو سب نے راضی کیا ہے خدا کو میں نہیں آندہ انہوں صرف شیر نہ سمجھا جے نسے قطی اللہ دا قرآن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم وردوان اللہ فرماندہ ہے میں نبی دے صحابہ تے راضی ہوئے سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو سب نے راضی کیا ہے خدا کو وہ سب ہدایت کہ وہ ہے ستارے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم سب ہدایت کہ وہ ہے ستارے دونوں عالم میں جلوہ نما ہے تے امام حسن رضا بریلوی دا فتوہ تساں سنے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں میرے نال اچھی آنکھنے لعنت اللہ علیکم دشمنان نہیں انج نہیں اے جڑی لوگ سمجھنے شاید لعنت کرنا کوئی ایڈا کام کوئی نہیں رب آندہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذاب مہینہ اللہ فرماندہ ہے جنہیں نبی نو تے اللہ نے اعزاز دیتی تکلیف دیتی لعنہم اللہ دی لعنت تے پھر صرف ہی نہیں دنیا تے بھی تے آخرت تے لعنت بھی جڑی ہے نا یہ بھی ایک کام میں ثواب دا دشمن خدا ہوئے دشمن رسول ہوئے دشمن اہل بیت ہوئے تے لعنت اللہ علیکم دشمنانے نہیں اچھی آکو لعنت اللہ علیکم دشمنانے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنانی اہل بیت کیونکہ میرے نبی دے گھر والے نے یقیناً نو دیتے لعنت جنہیں میرے نبی دی اہل بیت نو دکھ دیتا مگر آج بھی یاد رکھ لے دشمنان صحابہ پہ لعنت دشمنان صحابہ پہ لعنت جن کے لب پہ ہے ان کی احانت اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں
ذرا پوچھو مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا سے کہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنے سے لطف کتنا آتا ہے؟ ابو بکر کی امامت کو تسلیم کرنے کا مزہ کیا ہے؟ پوچھو حیدر کرار سے کہ عمر کی حکومت میں مشیر بننے کا کیا مقام ہے؟ ارے پوچھو علی اور علی کے بیٹوں سے، جب عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ ہوا، بلوائیوں نے، خارجیوں نے، ان بے ایمانوں نے جب عثمان غنی کے گھر کا جو ہے گھیراؤ کیا تو حیدر کرار نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بیٹے کوئی عام نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار مولا حسن مولا حسین، تلواریں دے کے کہا جاؤ عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور عثمان کے گھر کا، عثمان کی عزت کا، عثمان کی جسم کا، عثمان کی جان کی حفاظت کرنا۔ ارے تم عثمان غنی پہ تبرہ کرو اور علی اور علی کے بیٹے عثمان غنی کی حفاظت کرو۔ اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا ہے۔ نبی کے اہل بیت، نبی دے ساتھ کوئی فرق نہیں، شانہ اپنی اپنی نہیں۔ میں اگے آکھے نا مولوی ذاکر پیر جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ لڑائیاں لوکاں دیا پائیاں نے، ابو بکر تے علی کوئی لڑائی نہیں۔ والذین محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آل و صحاب آپس پیار کرنے والے، محبت کرنے والے۔ شاہ جی جو انہوں نے جنگاں ہوئی ہیں تو میں کیا پھر کی ہویا؟ شاہ جی جنگ جمل جنگ سفین انیاں لڑائیاں، میں کہا جیڑا بندہ ایڈیاں صحابہ دیا لڑائیاں دے اتے گلاں کر دو انہوں کوئی تیرا ماں دے تیرا پیو کدی لڑے نے؟ ہاں کیا ماں پہ لڑ دے نہیں ہے؟ کوئی دنیا جیڑا کہ جو میرے ماں پیو کدی نہیں سن لڑے، وہ تو نون کٹو ہوتے گھر لڑائی ہو جاندی۔ انجی نہیں کپڑے استری نہ ہوں میں جانا ہے تو کپڑے نہیں کیتے، گھر جھگڑا ہوندا ہے کہ نہیں؟ تے کدی حلال زادے بار چوک چاہ کیا جو میری ماں تے پیو بڑا لڑے نے؟ وہ چلیا گھر دیاں گلاں گھر ہی ہوندیاں نے۔ اسلام کا جو ایک گھر ہے نا، اس گھر کی لڑائیوں کو سڑکوں بازاروں میں نہ لے کے آؤ۔ وہ اجتہادی معاملات ہیں، کچھ ایسی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں۔ شاہ جی کی گل کہ جڑیاں مولا علی دے خلاف لڑے، سیدہ ام المومن عائشہ صدیقہ اونٹ پہ بیٹھ کے نکلی، میں کہا تو سیدہ دا ہونا وینا پہ علی دا واپس مدینے کلنا نہیں ویندا؟ تو جو سیدہ ام المومن کا آنا تو نظر آتا ہے، علی کا ان کی حفاظت کے ساتھ واپس شان کے ساتھ بھیجنا نظر نہیں آتا۔ یہ بیان کرنا کہ سیدہ آئیاں تو میرے علی نے حفاظت دے نال تعظیم دے نال سیدہ نے واپس مدینہ شریف روانہ کرتا، یہ بیان کرتا۔ امیر معاویہ لڑے تو میں کیا جدو علی نے تلوار رکھ دی، علی دے پتر نے رکھ دی، پھر میں کون چکن نہ لگا؟ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو علی کے بیٹوں کا، جہاں علی بولے گا سنی بولے گا، جہاں علی کے بیٹے بولیں گے سنی بولیں گے، جہاں علی اور علی کے بیٹے خاموش ہیں ہم کون ہیں بولنے والے؟ سدھا جا عقیدہ سادہ، اسی تے کو لمبی چوڑی گل ہی نہیں کرتے۔ شاہ جی پھر مطلب تسی دوہاں نو حق تے من دے ہو، میں کہا تینوں کیڑے چبل میں آکے سنیاں دا یہ عقیدہ؟ ہمارا بالکل یہ عقیدہ نہیں کہ دونوں حق پہ تھے، حق ادھر تھا جدھر علی تھا، حق آج بھی ادھر ہے جدھر علی ہے، جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا۔ ہم دوسری طرف حق نہیں مانتے، اجتہادی خطا مانتے ہیں۔ علی جدھر تھا حق ادھر تھا، علی جدھر ہے حق ادھر ہے، علی جدھر ہوگا حق ادھر ہوگا۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، مگر اجتہادی خطا ہے اسی خاموش ہونے گل نہیں کرتے۔ کیوں؟ صحابیت دی تعظیم، بس سنیاں اس تو اگے نہ تحقیق کری، لوگوں نے کئی تحقیقاں آئیاں بیٹھی ہیں 14 صدیاں پرانے گلاں لے کے نا تے آج امت دے انتشار پیدا کر دے، لڑائی پیدا۔ اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، پرانیاں گلاں چھیڑ کے تے نمیاں لڑائیاں پانے، یہ نہ ملک کا وفادار ہے نہ دین کا وفادار ہے۔ اودا کی جانا ہے، انہیں 50,000 روپیہ لینا ہے، لڑنا تو سائیں، انہیں اگلی لڑائی تو اڈے پیسے موڑ اگلی لڑائی کی تیاری کرنی۔ محبت کی باتیں سنو، جھگڑنے کی باتیں نہیں۔
ہم آل کے بھی ماننے والے، اصحاب کے بھی ماننے والے، ہم ازواج کے بھی غلام ہیں. کیوں؟ ہم نبی کے غلام ہیں. ساڑھا رول اسی طرح نواں فتنہ شروع کرتا ہے حضرت جناب ابو طالب دے والے نلے بھی کیڑی لوڑ ہے تقریراں کرنے دیے دیتے. اہل سنت کا جو موقف ہے نا وہ یہی ہے. یاد رکھیا جائے انہوں نے کلم جڑے نا مومن کافر بھی جھگڑا ہی نہیں. اختلاف علمی تحقیقی بحث اس پہ ہے کہ انہوں نے اعلانیہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اعلانیہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. ان دلہ معاملہ کیا ہے اس پہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. دیکھو نا کچھ بندے ہونے جڑے لوکاں دے سامنے مومن نے مگر ان دلہ مومن نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگ دیکھو نا عبداللہ بن ابی دے ظاہر ہو گیا تو پتہ نہیں کتنے منافق سا. لوگ تے مومن سمجھ دے مگر رب کی بارگاہ میں مومن. کچھ وہ نے جڑے رب دی بارگاہ مومن نے ان الناس نہیں. کچھ وہ ہیں جو ان اللہ بھی مومن ان الناس بھی مومن. کچھ ان اللہ بھی کافر ان الناس بھی کافر. حضرت ابو طالب کا معاملہ ان الناس کا اختلاف ہے. ان اللہ پہ تو بات ہے ہی نہیں کہ لوگوں میں دونوں طرف دلائل ہیں. بعض نے کہا یہ دلائل ہیں انہوں نے اعلانیہ پڑھا تھا اور ان کی پوری ہسٹری. بعض نے کہا نہیں یہ اتنا قوی نہیں یہ ہے. یہ دونوں موقف اہل سنت کے ہیں. لیکن یاد رکھیں کوئی اعلانیہ مانے یا نہ مانے احترام ابو طالب کے سارے سنی قائل ہیں. توہین ابو طالب کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. لہٰذا اگر تم ایمان مانتے ہو بالکل مان تو سنی ہے. اگر اعلانیہ کلمے دا قائل نہیں تو توہین کرے گا تو اے سنیت نہیں ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں میرے والد کریم میں اس قبیلے سے ہوں جو ایمان ابو طالب کے قائل ہے. لیکن میں دوجیاں نوے دیتے کو آنکھاں زور دیا میں تو ضرور مننا ہے اے میرا موقف نہیں. اس لیے اس بات کو سمجھیں ایسے معاملات کو عوامی سطح پر لے کے ہی نہ آئیں. یہ بالکل ضرورت نہیں ہے. خاموشی جتے سکوت ہوتے سکوت منن والے بھی سنی نے نہ منن والے بھی سنی. ادھر رولا ہی کوئی نہیں. تو سامنے کیوں کہ ہم نے نبی کو مانا ہے کلمہ سا نبی دا پڑھے ہے. وہ میرے والد کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے ہوں سن ایک کو لفظ بول دے ہوں سن ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی میں گولی. ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی. ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی. تے سو مینو سونے رب دی میں تے اچا بھی کدی نہ بولی. ایدی وضاحت سن لو تو مزہ زیادہ آئے گا. آپ فرمانو سن بی بی جو کلمہ پڑھ دیئے نا تو کہن دیئے میں قبول کیتا تو پھر مالک دے گھر جان دیئے تو ساری زندگی وفاداری کر دی. پنڈ دا 24 نمبر دا دی خبردار میرے بوئے نہ لگی میرا مالک گھر کوئی نہیں. تو مالک باہر گیا ہوں دے وائی بی جی تے گیا ہوں دے مالک ملکوں باہر گیا ہوں دے گھر بیٹھ کدی ساس دی خدمت کدی سورے دی خدمت کدی جناب دیوراں دی خدمت کدی ننانا دی خدمت. ہن جان چاہ پیان دی انہوں پوچھ تو کملی تے نہیں چلی تے نہیں پاگل تے نہیں کہ اے تیرے کی لگ دے نے مالک تیرا گھر کو نہیں انہاں دی خدمت کا دی. وہ کہن دیئے اے تے میرے کچھ نہیں لگ دے جے تیرے لگ دے کچھ نہیں تے خدمت کیوں. کہن دیئے چلیا میرے کچھ نہیں لگ دے مگر میرے مالک دا تا سب کچھ لگ دے. اے میرے مالک دا لگ دے نے اے میرے مالک دی ماں ہے اے میرے مالک دا باپ ہے اے میرے مالک دے پھرا نے اے میرے مالک دیاں بہناں نے. اے راضی رہن تے میرا مالک میرے تے راضی رہندا ہے. اے ناراض ہو جان تے میرا مالک میرے تے خوش نہیں رہندا. میں تے انہاں دی خدمت تاں کرنی ہے ایک تیرے دم بدلے سارے ٹبر دی میں گولی.
سارے ٹبر دی نوکری کرنی ہے سنیا اساں میں کلمہ کسے مولوی دا نہیں پڑھیا کسے مفتی دا کسے قاضی دا کسے ملا دا کسے شیخ الحدیث دا کسے شیخ القرآن دا نہیں پڑھیا اساں کلمہ کسے ذاکر مولوی خطیب دا نہیں پڑھیا اساں کلمہ کسے چودھری سردار چٹھے چیمے بیرک بریا تارڑ نمبردار تے وزیر تے صدر تے مشیر دا نہیں پڑھیا اساں کلمہ پڑھیا تے آمینہ دے لال دا پڑھیا ہے اساں کلمہ پڑھیا ہے سیدہ زہرا دے بابے دا پڑھیا ہے اساں نبی نو مالک مننے ہیں تے سنیا مالک نبی نو مننے ہیں کلمہ نبی دا پڑھئے تے نعرے کدی ابو بکر صدیق دے کدی عمر فاروق دے کدی عثمان غنی دے کدی علی علی تے حیدر حیدر کرنے کدی یا حسن یا حسین کدی ازواج رسول سلام اے بجا اسی آنے چلیا تینوں نہیں پتا اے راضی رہن تے مالک راضی رہن دے ٹشو دے ٹشو اے راضی رہن تے مالک راضی رہندا ہے اسی سلام تاں کرنے ہاں اے ابو بکر عمر میرے نبی دے سسر نے عثمان و علی میرے نبی دے داماد نے اے میرے نبی دی ازواج نے او میرے نبی دی اولاد ہے اے میرے نبی دے اجداد نے اسی تے سونے ہیں ایک تیرے دام پتے اسی تے اپنے نبی نو منیا نبی دے صدقے نبی دی ہر نسبت نو مننے ہاں نبی دی اب میں ہون ساڑھے مرید نے اتھے ذوالفقار کے انہاں میں گیا تو انہاں روٹی شوٹی رکھی تو میں تھوڑی چکی لیکن وہ دے وچ مرغا بھی سی اور بھی سن کسے نہیں آکے شاہ جی مرغا شریف کھا لو اب میں آج بھی مصطفی صاحب بھی پکائی ہونی کتے گئے اب بکرا یہ میرے کہن تے انہوں شریف آ خیال نہ کہ بکرا کوئی ایڈا شریف ہوندا کوئی نہیں کدی کسے آکھے کسائی انہوں بکرا شریف لا دے مرغا شریف دے دے پنڈی شریف دے دے ٹینڈا شریف دے دے دال شریف دے دے کدی نہیں نہ کیا لیکن جدو آن دینا کدو شریف لینا ہے کدو شریف لینا ہے کیوں بھائی ٹینڈا بدماش کدو کیوں شریف ہے ایکو سبزی ہے بال بھی ہوئے پانی بھی ہوئے پہلی بھی ہوئے گوڑی بھی ہو سے آدھی ہے مگر اے شریف کیوں میں دی نسبت میرے نبی دے نام ہے سنی صرف نسبت مصطفیٰ میں کو 8-10 ملک پھرے نہیں کدی نہیں آکھا میں لندن شریف چلنا میں پیرس شریف چلنا میں سوئٹزرلینڈ چلنا میں بریڈ فورڈ چلنا میں مانچسٹر شریف جدوں بھی آکھے مکہ شریف چلے مدینہ شریف ہے بغداد شریف ہے گورڑا شریف ہے علی پور سیدہ شریف ہے شرک پور شریف ہے سر پاک پتن شریف ہے سرہند شریف ہے اجمیر شریف ہے وجہ کی ہے اسی یہ مٹی بھی ہوئے پٹاں بھی ہونے مگر ایک تیرے دم بدلے جدی نسبت میرے نبی دے نال ہوئے اسی تو اس نسبت دا احترام کرنے ہاں ساڑھا اہل سنت دا دیتی تے یہ وے عرب شریف تو صدقے جائے عرب شریف تو صدقے جائے وہ جتھے بکریاں یار چران آیاں وہ قدم قدم تے میں بوسے دیواں وہ جتھے تلیاں یار نیلا آیاں اسی تے انہاں راواں تے تھاواں نال بھی پیار کرنے ہاں انہاں جڑا راواں نال اے تے میرے نبی دی ازواج میرے نبی دی اولاد میرے نبی دی اجداد میرے نبی دی اصحاب نے اساں نبی دی وجہ تو ابو بکر صدیق نو مننے ہیں اساں نبی دی وجہ تو عمر عثمان نو علی نو مننے ہیں بلکہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے پہ آپ فرماندے نے تو ہے نوری تیرا سب گھرانہ نوری کا اچھی میرے نالا کو جڑا میرے نبی نال پیار کر دے باواز بلندہ کھوئے تو ہے یار چنگا پلا جوان بندے تو ہی دا پیالن ہے اچھی میرے نالا کھوئے تو ہے
لال ٹوپی والے انج نہ ڈالا میرے اچھی میرے نالا کھوئے تو ہے نور تیرا سب گھرانا اے جڑے کھڑے ہوئے تسی بھی اسے نبی دے غلام ہو میرا اللہ جان دائے جڑا نبی دا ذکر کر دائے میرا رب دے گناہ معاف کر دائے کوئی بندہ چپ کر کے نہ بوے اپنی زبان نبی تے نبی دی آل دے ذکر ویچ اپنی زبانہ کھولوئے تو ہے نور تیرا سب گھرانا ایدہ دھیان میرے حال کرائے اس منڈے دا انج نہ کر میرے حال بیک تو اچھیا پڑھوئے تو ہے اور دو علماء بیٹھے نے تسی میری حوصلہ افزائی واسطہ ہی پڑھ لوئے تو ہے نور تیرا سب گھرانا تو ہے سب گھرانا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے تیری پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو سامنے جو کررز کرنا پیا اسی تے نبی دی نسبت وینے آپ ہے جدہ تعلق میرے نبی دے نال ہوئے انج کہہ لے وہ جدے والا نبی ٹر جائے اسی انہوں بھی سلام کرنے جڑا نبی دے گھر آوے اسی انہوں بھی سلام کرنے جدہ نبی نال تعلق نہیں ساڑھا دے نال کوئی تعلق نہیں جدہ نبی دا غلام بن جائے سنی انہوں سلام کر دائے تو سامین جی وقار رض کرنا پیا رب نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا مَنَ النَّاسِ میرا رب فرمان دائے پیا انجدہ ایمان لے کے آؤ جدو میرے نبی دے صحابہ نو رب نے ماڈل قرار دیتا اس کو انہوں میرے رب نے فرمایا کما آمن الناس انجدہ ایمان لے کے آؤ انہوں نے معاذ اللہ فرمایا انہوں نے بکواس کی تھی جدہ قرآن ذکر کر دے پیا کما من صفحاؤ انہوں نے پاگل آکھیا میرے رب نے فرمایا نانا وہ پاگلی ہو نہیں جدہ نبی دے صحابہ دے بکواس کرے وہ پاگل ہندائے جیڑا نبی دے صحابہ دے متعلق ایسی زبان درازی کرے رب کو حکم فرماندہ وہ کون ہے اچھی بولو کون ہے پاگل کسے فتوے دی لوڑ ہی نہیں مفتی صاحب کو پوچھو ہی نہ جی انہیں صحابہ دی تو ان کی تھی کی ہے انہوں رب دا قرآن سناؤ کو فتوہ رب دا ہی یہ توجہ ہوئے تو میں بھی عرض کرا کہ انہوں نے معاذ اللہ جملہ بولیا کیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین حق دی تبلیغ فرماندے نے جے نبی نے مال منگیا تے سارا مال ٹھیر کرتا فرمایا ابو بکر کار کی چھڑ کے آئے کملی والے اللہ تے اللہ دا رسول اچھا ٹھیر لگا نبی نے فرمایا کہ کملی والا توڑے غلام عمر دے میرے نبی نے فرمایا ہاں جی مال چاہی دے عثمان غنی کملی والے 100 اونٹ لدیا لدایا مال دا توڑے قدمہ تو قربان فرمایا ہور کملی والے 200 اونٹ فرمایا ہور کملی والے 300 اونٹ لدے لدائے مال دے توڑے قدمہ تو قربان انہوں نے کافرہ بھائیمانہ منافقہ انہوں نے کہلا یہ کڑی گل ہے جے مال تے نبی راضی ہوندہ ہے تے اسی بھی مال دینے انہوں حضرت جناب ابو طالب کو ٹر گئے ابو طالب تیرا پتیجہ ہے تے اسی چوپ کر رہے ہیں تو مکہ دا سردار ہے تیرا حیا کرنے اپنے پتیجے رو سمجھا لے اے مشن جلے نا توحید دا تے پیغام دا تے انسانیت دی عظمت دا حقوق انسانی دا اے نہ کرے جب مال چاہیے اسی مال دینے دولت چاہیے دولت دینے پیسہ چاہیے پیسہ دینے
اسی اپنا سردار بنانے ہیں، بادشاہ بنانے ہیں، اسی جڑا جو آنے جس سردار دی بیٹی نہ چاہے نکاح کرنے ہیں، اگر وہ صحابہ مال دینے تو اسی بھی دینے ہیں، مگر نبی نو کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نہ دینے۔ جناب ابو طالب چلے گئے، فرمایا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے مکے دے سردار تے وڈیرے تے وڈے وڈے چول سارے آئے سن، تو مینوں آندے سن اے گل ہے تو دسو کی خیال ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ تے سورج تے چاند رکھو، میں حق نہیں چھڑ سکتا۔ حضرت ابو طالب نے عرض کی نہیں، پھر میں تے تیرے ہی نال آنا۔ انہاں کبھی نہ میرا بھتیجا نہیں ماندا، اچھا مال بھی نہیں لیندے ابو بکر، لیکن پھر انہوں نے کیوں آکھیا کما من السفہاء؟ حالانکہ نبی دے صحابہ بڑے بڑے تاجر پر پنچایتاں دے فیصلے کرن والے، عدل کرن والے سردار نے، مگر کما من السفہاء کیوں؟ یاد رکھیا جے، میں تمہیں یہ مثال نہ گل سمجھا دینا تو جو ہے نا، میں میرے خیال 3 سال ہو گئے نا اس بھائی صاحب، تیسرا سال ہے میں نوم دیا، تو کوئی نہ کوئی تعلق تو تہاڈے نال بن گیا ہے کہ نہیں؟ جے تانوں میں کہاں یار میں کو 10-20 ہزار روپیہ چاہیے دے دیو گے؟ ٹلے بولے ہو میں لین نہیں آیا، کتا کوئی شاہ نہ جانا میں پیسے لے کے جانے نے۔ میں مثال دینا پیا، جننے جو گئے بندے کرنا تے انہیں جیدے کو روپے انہیں شاہ جی سید ہو مسافر والے میرے کو تے روپیہ جے، جیدے کو 10 نہ 10، جیدے کو لاکھ ہو گیا شاہ جی لاکھ لوں پیسے منگن دے گے۔ جے میں آکھا یار گڈی میرے کو نہیں ہے گی تو میں جانا ہے واپس لاہور حافظ آباد جانا ہے فیصل آباد جانا ہے، شاہ جی گڈی تو اڈی پٹرول ٹینکی فل کرا کے دینے، فکر نہ کرو جاؤ 2-4 دن لبو برتو ہی ٹھیک ہے جی۔ جے میں آکھا بھائی میں تھے رہنے ہوں شاہ جی گھر تو اڈا اپنے روٹی بھی دیاں گے، تسی رہو آرام نہ بستر بہترین جناب موجاں کرو، گھر منگا گھر دیو گے، پیسہ منگا پیسہ دیو گے، گڈی منگا گڈی بھی دے دیو گے، تو جے میں آکھا میں شیر لا کے دیو ہے کوئی نہ، مہربانی یہ کلہ ہی نکلے میں۔ یاد رکھنا پیسہ جنہ مرضی یار ہوئے، دوست ہوئے، محب ہوئے، عاشق ہوئے، مرید ہوئے، پیسہ دے دے گا، دولت دے دے گا، گھر دے دے گا، زمین دے دے گا، سیر لا کے نہیں دے دے گا۔ انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیسہ دینے ہیں، مال دینے ہیں، زمین دینے ہیں، سرداری دینے ہیں، جو رب نے فرمایا کما من الناس، میرا زمینہ نہیں ان جیسا ایمان۔ نبی نے فرمایا نا، رب نے فرمایا آؤ جہاد واسطے، اسلام واسطے، نبی دی عزت کے لیے، تو یاد رکھنا مال والے بھاگ گئے، جو صرف جو تھے نا زمین دینے والے بھاگ گئے۔ کما من الناس، مصطفیٰ کے صحابہ وہ تھے کملی والے ایک سر نہیں، اپنی نسلوں کو لے کے آ جائیں تیرے نام پہ نسلیں بھی قربان۔ اس جنون کو، اس دیوانگی کو انہوں نے معذلہ پاگل پن کہا۔ انہوں نے کیا ویکھیا یہ تے اپنی جان بھی دیں دیں ایک کون دے وے، بے وقوف ویکھے نا مر گیا تے انہوں نے کی لبا، حالانکہ انہوں نے چھلیاں نو پتہ ہی نہیں سی وہ مرنا تسیں سیر دین والے نہیں جب مرتے، یہ نہیں مرتے۔ اور یاد رکھنا کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں جن کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، کیا انہوں نے جیڑا مر گیا موت آگئی بندہ مر گیا، میں پوری ذمہ داری نہ گل کرنا پیا، ضروری نہیں کہ جدو موت آوے ہر بڑی بندہ ہی مرے، کئی ار بندہ موت مار دا جے، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ جب موت آتی ہے تو بندہ مرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی بھی زندہ ہے، نبی کے غلام بھی، شاہ جی نبی پہ موت نہیں آئی، میں نے کہا آئی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ارے میرا نبی اللہ کی سب سے برگزیدہ عظیم مخلوق ہے، یاد رکھنا ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پہ موت آئی نہیں، ہم کہتے ہیں موت آئی ہے، نبی مرے نہیں ہیں۔ نبی شاہ جی موت آئے بندہ مردہ نہیں، میں کہو ہر بندہ نہیں مردہ، شاہ جی کوئی دلیل، میں کیا قرآن، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ جدوں بندہ اللہ دی راہ تے جان دے وے، سر کٹا دے وے، اودہ جسم دے ٹکڑے ہون، یا اللہ ہن مر گیا ہے، سر کٹیا گیا تے مر گیا ہے، جسم دے ٹکڑے ہو گیا مر گیا، ادا خون نکل گیا تے مر گیا، رب بندہ خبردار انہوں مردہ نہ کہہ دے بل احیاء
اللہ فرماندا ہے زندہ ہے، بدر والیاں کو موت آئی ہے، احد والیاں کو بھی موت آئی ہے، یرموک والے، یمامہ والے، حنین والے، کربلا والے، وہ موت بھی آئی ہے مگر کربلا والے مرے نہیں، وہ مرے یزید والے نے، حسین زندہ، حسین دے غلام زندہ۔ موت تو حسین ابن علی کے پاس بھی آئی ہے لیکن حسین مرے نہیں، موت آئی ہے حسین کے پاس آئی تو موت مر گئی، بل احیا حسین، کل بھی زندہ حسین آج۔ تو سامین جی وکر عرض کرنا پیا، یاد رکھیا جے ہر بندہ نہیں مردہ، جڑا اللہ دی راہ تے جان دے بھی اودے کول موت ہوندی ہے مگر بندہ زندہ رہندا ہے، تے جے نبی دے غلام زندہ پھر میرے نبی دا اپنا مقام کی ہوے گا؟ بدر والے زندہ مگر ابو جہل مر گیا، احد والے زندہ، یرموک والے زندہ، کربلا والے زندہ، حسین زندہ، علی اکبر زندہ، عباس علمدار زندہ، وہ شمر مر گیا، ابن زیاد مر گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگے، جڑا جڑا زندہ دا منن والا ہے اچھی میرے نال آکھوئے، قتل حسین اصل میں مرگے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا 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 کربلا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر تو سامین زی وکر قرآن آندہ پیا، لا تفسدوا فی الارض، زمین تے فساد نہ کرو، اگر تسی امن والے بننے، یقین والے بننے، حق والے بننے، قرآن والے بننے، یا اللہ کی فرمایا کما من الناس، عقیدہ ابو بکر عمر عثمان و علی ورگا، طلحہ زبیر والا، بلال والا، مولا حسن مولا حسین والا، ان یاد رکھیا جے کربلا دا میدان ہے، ایک پاسے کما من الناس، ایک پاسے حسین ابن علی، جنہوں رب بندہ کما من الناس، تیری فکر تیری سوچ تیرا عقیدہ تیرا کردار حسین ابن علی جیسا ہوئے، کما من الناس، مگر جڑا حسین دے مقابلے چاہیا وہ جڑا قرآن دیا حدانو توڑن والا، شریعت دا مذاق اڑان والا، میرے نبی دی شریعت دا مذاق اڑان والا، اپنی مرضی کرن والا، میری حکومت میری مرضی، نہ قرآن دا خیال نہ شریعت دا خیال نہ آل مصطفیٰ دا حیا، قرآن آندہ پہ اللہ تفسدوا فی الارض، زمین تے فساد نہ کر، اے حسین امن والا، یزید فساد والا۔ ہر دور میں یہ مقابلہ فساد و امن کا رہا، ہر دور میں یہ ایسا ہوتا رہا، اس دور میں امن حسین کی طرف تھا، فساد یزید کی طرف تھا۔ قرآن دیا دیکھو نا، اللہ دے قرآن دے خلاف بغیر نکاح تو جنسی تعلق قائم کرنے والا، باندران دے سیران تے سونے دے تاج پر ماندہ سے تے کوڑیاں تے بٹھا کے سلطنت دیاں سیرہ کران والا یزید، زانی شرابی، کعبے تے حملہ کروان والا، حرمت مسجد نبی دے توہین دی جسارت کرن والا، کیڑا ایسا سیاہ کارنامہ نہیں جڑا وہ دے دامن تے داغ نہیں۔ مسلمان یاد رکھنا، یزید کل بھی فساد تھی، یزیدیت آج بھی فساد ہے، حسینیت کل بھی امن سی، حسینیت آج بھی۔
تو سامنے جی وقت عرض کرنا پہ لا تفسدو فی الارض، قرآن آندھے زمین تے فساد نہ کرو. یزید فسادیاں دا علم بردار بن گیا. میرا حسین ابو بکر عمر عثمان و علی دی فکر والا مسلمانہ میں کیویں بیان کرا. یزید حکومت سنبھال کے میرے امام کو لو بیت منگ دے پیا. میرے امام علی مقام نے فرمایا میں کمام الناس، میں تے قرآن دا وارث، میں اللہ دے دین دا وارث، میں نبی دی شریعت دا پہرے دور. تو جڑا فساد والا ابو جال ابو لہب اتبا شہبہ ولید و امیہ دی فکر والا تو میں امنے سامنے آ گئے نے. حسین نے فرمایا میں کدی جھکن والا نہیں، میں چھکاں گا تیرا بدی بارگاہ چھکاں گا، میں کدی جڑا طاقت دے سامنے فساد دے سامنے چھکاں گا نہیں. یزید بیت منگ دائے پیا. میرے امام انکار فرما دینے پہ، حالات بدل دینے پہ میرے امام نو آخر مدینہ طیبہ چھوڑنا پہ گیا ہے. میرا سید نے جدوں ارادہ فرمایا مدینہ طیبہ جو نکلندہ دعائی پہ گئی ہے. میرے امام علی مقام نے جدوں فرمایا الوداع 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 مدینے والے تڑا حسین جا رہا ہے. میرے امام علی مقام نے جدوں فرمایا کوہرام مچ گیا. صحابہ عرض کر دینے آقا نہ جائیو جے کوئی کربلا بل اوتھے جڑا کوفی لا یوفی نے دگا باز نے توکھے باز نے. مگر میرے امام نے فرمایا میں تے جانا میں لوکی پویں جو گلا کرن مگر تقدیر آندی ہے تدبیر اورے تقدیر اورے اے تدبیراں تے نے حسین نہ جائیو جے تقدیر آندی ہے نا حسین تنو جانا پوے گا. کربلا وچ بچے قربان کروانے پین گے. اے سیدہ زہرا دی اولاد جیڑی ہے وہ مدینہ طیبہ چو نکل کے کربلا دی تپدیرے تے جان دے وے گی مگر کا دے واسطے ذات واسطے نہیں طاقت واسطے نہیں حکومت واسطے نہیں. اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی یان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جوت حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. میرے امام علی مقام نے فیصلہ فرمایا میرا سید دا قافلہ نکلیا الوداع 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 مدینے والے ہو نبی دی آل جا رہی ہے. میرے امام نکلے مکے پہنچے حج نو عمرے وچ سید نے تبدیل کیتا. چل دے ایک چٹھیل میدان آیا. میرے امام نے پوچھیا کیڑی جگہ ہے. سیدان دا قافلہ رک گیا. جواب آیا انہوں کربلا آندے نے. میرے امام نے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے وہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دیتی سی. فرمایا تھے خیمے لا دیو ایتھے علی دے پتر تڑپ دے رہن گے ایتھے سیدہ زہرا بطول دے بچے اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کرن گے ایتھے نبی دی اولاد اپنا خون بہا کے اپنے نانے دے دین دا پرچم بلند کرن گے. وہ سیدہ دے خیمے لگ گئے نے پہ مذاکرات ناکام ہندے نے. 7 محرم نو پانی بند ہویا 10 محرم دا سورہ طلوع ہویا. میرے امام نے حجت تمام کی تھی پہچانوں میں کون میں نبی دا نواسا وہ نبی دے کندیاں تے کھیلن والا میں علی المرتضیٰ دی انگلی پکڑ کے چلن والا میں سیدہ زہرا بطول دی گود وچ پلن والا وہ میں حسین جنت دے جواناں دا سردارا. مگر دنیا دے کتے دنیا نو جنا چھائی ہوئے انہاں نو آلے نبی دا حیاء بھی نہیں رہندا نہ قرآن دا حیاء رہندا ہے. وہ میرے امام کو لو بیت منگ دینے میرے امام پھر انکار فرما دینے پہ وہ حالات بدل گئے. وہ شہادتاں شروع ہوئیاں کدی امام علی اکبر دے سینے وچ برچھیاں وجدیاں نے کدی حضرت قاسم بن حسن دی جوانی لٹ دیئے کدی عبداللہ بن حسن اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دینے پہ کدی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی یہ بھی حیدر کرار دے بیٹے نے کربلا شہید ہوئے نے انہاں بھی جامع شہادت نوش کیتا. کدی حضرت ننے علی اصغر دے گلے تے تیر لگ دائے پیا. 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تک آل نبی دیاں شاناں وہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں
میرے امام علی مقام نے صبر نو عملی صورت دے چھڑی اے حسین تے پھر بھی مرد سن علی دے بیٹے سن ذرا سید زادیاں وال بھی ویکھ لے اے انہاں دی عظمت نو بھی سلام ہے اے علی دے پتر ہی نہیں علی دیاں شہزادیاں بھی صابرہ ماں دیاں بیٹیاں بھی اے صبر دی عملی تفسیر بنیاں ہویاں نے مسلمانہ اج کسے دے گھر باپ دا لاشا پہ آئے ہوئے اے دھیاں نو صبر بھول جاندے نے چادراں سروں لے جاندیاں نے اے پیر دا لاشا پہ آئے ہوئے اللہ کرے کسا کدی ویر دے لاشے انجنا ڈگن اے مسلمانہ اے ویر دا لاشا ہوئے پہنا نو صبر بھول جاندے ازانہ یاد نہیں رہی دیاں مگر سلام آل نبی نو سلام زہرہ سلام اللہ دیاں شہزادیاں نو اے علی دیاں بیٹیاں نو سلام ایک لاشا نہیں پہ آئے ہویا دو لاشے نہیں پہ ہوئے جویں پتیاں پھلان دیاں بکھریاں یوندیاں نے انج کربلا دے میدان اندر اے علی دے پتران دے لاشے پہ ہوئے نے مگر سید زادیاں نے سیران تو دوپٹے نہیں لائے اے علی دیاں تیاں نے سیران تو جڑے وال نہیں کھولے بلکہ اس حال اندر بھی چادر تطہیر دے سائے تلے علی دیاں تیاں تیمم کر کے سجدے کر دیاں نے میرے مولا جویں تیری رضا وے اسی تیری رضا تے راضیاں مسلمانہ میں کیویں بیان کراں اے جدوں علی دے پتر دیواری آ گئی میرے امام علی مقام اے تیاری فرمان لگے نے اج بھی جدوں باپ گھروں نکلن اے دھیاں کمریاں چ آ جاندیاں نے نالے باپ دیاں چیزاں سنبھال دیاں نے ابو نو پوچھ دیاں نے ابو کتھے چلے ہو ابو کدوں آؤ گے نالے باپ دیاں چیزاں سنبھال دیاں نے اے کربلا دے میدان اندر اے علی دی پوتری حسین دی شہزادی بھی خیمے وچ آئیاں کدی باپ دی دستار چم دیاں نے کدی ذوالفقار حیدری پکڑ دیاں نے مگر میری سیدہ سکینہ اکھاں وچ آنسو نے میری سیدہ پوچھ دیاں نے ابو کتھے چلے ہو ابو کدوں آؤ گے اے شہزادی نو پتہ ہے میرے ابو جدر دی تیاری کر دینے میرے ویر گئے نے واپس نہیں آئے میرا علی اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا میرے چاچو علمدار گئے نے واپس نہیں آئے میرے ابو بھی جا رہے نے میرے ابو بھی واپس نہیں آن گے سیدہ دی اکھاں وچ آنسو نے میرے امام نے جدو بیٹی نو روندیاں ویکھیا اے جدو تھیاں روندیاں نے باپ دا جگر پھٹ جاندا ہے میری دعا ہے یا اللہ تے سیدہ زہرا دا واسطہ کدی تھی نہ روے اے باپ دی اکھ جیڑی ہے اے تھی دا آنسو میرے امام دی شہزادی اپنے والد کریم دی زیارت کردیاں نے نالی اکھاں وچ آنسو نے میرے امام نے ویکھیا شہزادی نو گلے دے نال لایا پیار کیتا فرمایا شہزادی کیوں رونی ہے ابو جی میں رونی ہاں جدوں میں مدینے ہوئے آئی سا میرے نال ویر بھی سن میرے نال میرے چاچو بھی سن میرے نال میرے ابو بھی سن ابو جی میرے ویر پہلا ٹر گئے میرے چاچو ہی چلے گئے تسی بھی جا رہے ہو میں صرف اے رونی ہاں جدوں واپس مدینے جاواں گی میرے نال کوئی بھی نہیں ہوئے گا میرے ابو بھی ٹر چلے نے میں کلی مدینے کیویں جاواں گی میرے امام نے فرمایا اے شہزادی جدا کوئی نہ ہوئے خدا اللہ تے اللہ دا رسول میرے امام علی مقام نے پیار کیتا شہزادی نو دلاسا دے کے میں انتہائی اقتصار تو کم لینا میرے امام علی مقام وہ سارے انو سلام کر دینے پہ سیدہ شہر بانو امام زین العابدین نو وصیتاں کیتیاں وہ میرا بیٹا تیرے نال علی دیاں شہزادیاں ہونیاں نے انہاں دے پردے دا خیال کری میرے امام نے پھر وہ علی دیاں بیٹیاں نو الوداع آکھیا
لو شہزادیو الوداع توڑا ویر حسین جا رہی ہے اے سید زادیاں اگے بڑیاں ویر دے گلے لگیاں میرے امام نے بہنہ دے سران دے ہاتھ رکھے علی دیاں دھیاں نے ہاتھ پکڑ لے فرمایا عرض کی تھی ویرا دعا کر دے میرے امام نے فرمایا اے شہزادیو جدوں ویر جاندے نے بہنہ دعاواں کر دیا نے اج بھی جدوں ویر جاون بہنہ دعاواں کر دیا نے یا اللہ ویراں دی خیر ہووے ویر صحیح سلامت یا جاون مگر علی دیاں شہزادیاں عرض کر دیا نے ویرا اج علی دیاں تھیاں کی دعا منگل جے ویر بچانا ہوندا اسی علمدار وری دعا کر لے دیا اگر ایسا پتر بچانے ہوندے اے ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر واسطے دعا کر دیا اج علی دیاں تھیاں ویر بچان نہیں آیا اج علی دیاں تھیاں نانے دا دین بچان آیا میرے امام نے فرمایا شہزادیو دعا کرو عرض کی تھی ویرا دعا تو کر دے تیرا امتحان ختم ہون والا ہے علی دیا شہزادیہ دا امتحان شروع ہون والا ہے اے حسین تھوڑی دیر تو بعد تسی چلے جاؤ گے اے سیدہ زینب نو قافلے دی سالاری کرنی پوے گی میں مختصر کرنا میرے امام نے الوداع کیا میدان وال میرا امام گئے نے تیران دے می پہ گئے ایک تیر میرے امام دی پیشانی تے لگا میرا امام زمین تے گر گئے جویں قرآن ریل تو ڈگ دائے سید زمین کربلا تیا گئے کوہرام مچ گیا اے اللہ دا عرش بھی کب گیا جدوں ظلم دا خنجر چلیا میرے امام دا سر انور تن نالوں جدا ہویا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی مگر پھر بھی ظالمانو حیا نہیں آئی مسلمانہ کمیں دساں وہ خیمے جل دینے پہ علی دیاں شہزادیاں اپنے پردے سنبھال دیاں نے ایک خیمہ جل داوے دوجا خیمہ تیسرا خیمہ وہ علی دیاں بیٹیاں اپنے پردے نو سنبھال کے میدان کربلاج تشریف فرمانے وہ در فتح دے نکارے شرابہ پیتیاں جا رہیاں نے ادھر علی دی تین نیزہ پڑھ لیا اے دنیا تے کدی کسے نہیں ویکھیا شاءاللہ کدی انجنا ہووے اے باپ نو پتر دا لاشا چکنا پہ جائے اے پترانو پیو دے جنازے پڑھ لیندے نے اے ویر ویران دے لاشے چک لیندے نے پیرا پیراوان دے لاشے چک دینے اج تک کسے نہیں ویکھیا اے بہن نے ویر دا لاشا چکیا اے مانو پتر دا لاشا چکنا پہ جائے کربلا دی زمین تے علی دی دی کدی پتران دے لاشے کدی ویران دے لاشے اٹھا رہیاں نے میری سیدہ سکینہ دور باپ دے سینے دے نال لگی آئے ہویاں نے عرض کر دیا نے ابو جی شام پہ گئی ہے وہ سارے لوٹ آئے نے میرے بابا تسی کیوں نہیں ہوندے سیدہ زینب نے اپنی شہزادی نو سینے دے نال لایا فرمایا میری شہزادی نہ رو اے تیرا بابا واپس لوٹ کے نہیں آئے سیدہ زینب سلام اللہ نے اپنی شہزادی سیدہ سکینہ کو اٹھایا سینے کے ساتھ لگا کے پیار کیا جب سیدہ نے ماتھے کو چوما تو حضرت سیدہ سکینہ نے عرض کیے پھپھو امی مجھے آخری مرتبہ اپنے باپ کے گلے لگ لینے دیں پھر زندگی میں کوئی ہاتھ ایسا نہیں جو سکینہ کے سر پہ آئے گا میری سیدہ اپنے باپ کے سینے سے لگی ہے آج بھی جو باپ ہے بیٹیوں والے ہیں ان کو یہ احساس ہوگا کہ جب بیٹیاں گلے سے لگتی ہے تو کبھی باپ کی داڑھی سے کھیلتی ہے کبھی باپ کے ماتھے کو چومتی ہے کبھی باپ کے زلفوں سے کھیلتی ہے اے علی کی پوتی بھی اپنے باپ کے سینے سے لگی ہے مگر ہاتھ سے تلاش کرتی ہے مجھے باپ کا سر انور مل جائے میں آخری مرتبہ باپ کے ماتھے کو چوم لوں
آقا حسین کا سر انور، مگر دور ایک ملعون کے ہاتھ میں اس نے بدبخت نے میرے امام کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا اور سر انور کو ایسے لٹک رہا تھا. ارے بدبخت، یہ وہ بال ہیں جن کو ہاتھوں سے میرا نبی سنوارا کرتا تھا. کیا بتاؤں وہ ظلم کی داستان. حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندنے ہوئے کملی دنیا چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا. کملی دنیا چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا. وہ پھل گئی محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا. وہ پھل گئی محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا. وہ 10 ذوالحج دی قربانی یاد کرن والیو، سنت ابراہیمی نو یاد کرن والیو، ذرا کربلا دا میدان ویکھو. 10 محرم عصر دی اذان ہوندی ہوئے کملی دنیا چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا. بھول گئی محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا. اس وقت میں جو منظر تھا والعصر ان الانسان لفی خسر، جنہوں نے میرے حسین کو شہید کیا وہ کل بھی خسارے میں تھے، وہ آج بھی خسارے میں ہیں. میری طبیعت بھی کچھ مناسب محسوس نہیں کرتا، طویل سفر کر کے پہنچا ہوں، لیکن اللہ نے جو توفیق دی میں نے آپ کے سامنے عقائد اور کچھ شہادت امام کے حوالے سے کچھ واقعات عرض کیے. میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرا اللہ نبی کا صدقہ، نبی کی آل کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خون حسین کا صدقہ ہماری بخشش فرمائے، ہر فتنے سے پناہ عطا فرمائے، زندگی شان اور ایمان کی، موت بھی شان اور ایمان کی عطا فرمائے. اس جامعہ کمال الاسلام کو تا قیامت سلامت فرمائے. اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے. یا علیم بذات الصدور آتنی ما فی ضمیری بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین بجاہ النبی الکریم وما علیہ الا البلاغ.